بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا اور اللہ کی انبیاء علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی، ہر دور کے نیک لوگوں کی صفات میں سے ایک اہم صفت ایفائے عہد بھی ہے۔ ایفائے عہد کا مطلب ہے معاہدے کو پورا کرنا، اور ایفائے وعدہ کو پورا کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ کہ نبی آپ کتاب قرآن کریم میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے، رسول اور نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح وعدے کے بہت زیادہ سچے اور پکے تھے۔ ایک مرتبہ کس شخص نے ان سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں بھی آتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، میں یہیں ٹھہرا ہوا ہوں، وعدہ کر لیا۔ جانے والا بھول گیا، اور وہ پھر 3 دن کے بعد آیا۔ 3 دن کے بعد اسے یاد آیا، تب آیا، تو اسماعیل علیہ السلام وہیں ٹھہرے رہے۔ سنن ابی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک ایسا ہی واقعہ مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے نبی بننے سے پہلے آپ سے ایک معاملہ کیا، اور میرے ذمہ کچھ آپ کا حق باقی رہ گیا تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں بھی آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ٹھہرا ہوں، آپ آ جائیں۔ آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں ٹھہرا ہوا ہوں، تو وہ صحابی جا کر بھول گئے۔ انہیں بھی 3 دن کے بعد یاد آیا، تو پھر وہ آئے تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، اسی مقام پہ۔ بس آپ نے یہ فرمایا کہ بس تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، لیکن آپ وہیں ٹھہرے رہے۔ دیکھیں یہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کتنے وعدے کے سچے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس کی تلقین فرمایا کہ العہدۃ دین، کہ وعدہ ایک قسم کا قرض ہوتا ہے۔ آدمی کس سے وعدہ کر لے تو اس کو اسی طرح پورا کرنے کی اور چکانے کی کوشش کرے جیسے کہ شریف آدمی قرض لے کر اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو واپس کرنا ہے۔ اور اس کے برخلاف ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو وعدے کی بڑی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جو آدمی کسی پر اعتماد کر کے وعدہ قبول کر لیتا ہے وہ بعد میں پچھتاتا رہتا ہے، اور جو وعدے خلاف ورزی کرتا ہے اسے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ چلو کوئی نہیں، وعدے خلاف ورزی تو پھر کیا ہو گیا، کون سی قیامت آ گئی اور کون سا بڑا گناہ ہو گیا، تو بھائی بڑا گناہ ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے خلاف ورزی کرنے کے بارے میں بڑی مذمتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں یہ ہیں: اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ شخص نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو، پھر بھی اگر وہ یہ 3 کام یا 3 میں سے ایک کام کرتا ہے تو اس میں منافق کی نشانی پائی جاتی ہے۔ تو حضور یہ فرق فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بات میں جھوٹ بولنا، وعدے خلاف ورزی کرنا، اور اسی طرح امانت میں خیانت کرنا، یہ منافقوں کے کام ہے، مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ یہ منافقوں کے کام ہے، مسلمانوں کے یہ کام نہیں ہے۔ مسلمان تو وعدہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا ہمیں وعدہ کرنے سے پہلے کچھ باتیں سوچ لینی چاہیے۔ نمبر 1، جو وعدہ میں کس سے کرنا چاہتا ہوں وہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ گناہ کا وعدہ ہے، یعنی کسی گناہ کام میں تعاون کرنا ہے، کوئی ناجائز کام کرنا ہے، تو پھر تو بندہ وعدہ ہی نہ کرے، پہلے یہ سوچ لے۔ نمبر 2، جو وعدہ انسان کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں یہ سوچے کہ میں اسے پورا کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر پورا کر سکتا ہو تو پھر آدمی وعدہ کرے، پورا کرنے کے آثار کو نظر نہ آ رہے ہوں ایفائے وعدہ کے، پھر انسان وعدہ نہ کرے۔ مثلاً ہم نے کسی سے قرض لینا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے
میں آپ کو قرض دے دوں گا، واپس کب کریں گے؟ اب آدمی سوچ سمجھ کے جواب دے اور یہ سوچے کہ میں کب واپس کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا۔ مثلاً کہیں سے میرے پیسے آنے ہیں، کسی نے پیسے دینے ہیں، میں نے کوئی چیز فروخت کرنی ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ وہ 1 مہینہ تک پیسے میرے آ جائیں گے، پھر میں کسی سے یہ کہوں کہ جی انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر پیسے آپ کو دے دوں گا، اگر بظاہر واپسی کی کوئی شکل نظر ہی نہیں آ رہی اور پھر کہہ دیا کہ جی 1 مہینے کے بعد مل جائیں گے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ دوسری بات سوچنے کی یہ ہے، جب آدمی وعدہ کر لے پھر اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ وعدہ بھی قرض کی طرح ہوتا ہے، اور شریف لوگوں کو یہی طریقہ ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے، انبیاء علیہ السلام کی صفت یہ ہے، اللہ کی صفت یہ ہے۔ ہاں البتہ اگر آدمی کسی گناہ میں کام کا تعاون کا وعدہ کر بیٹھا ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ وعدہ میں نے صحیح نہیں کیا تو اس کی خلاف ورزی کرنی چاہیے، اس کو پورا کرنا درست نہیں ہے۔ بعض شریف لوگ ایسا وعدہ کر لیتے ہیں، پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ جی وعدہ تو غلط ہو گیا ہے، اگر پورا کریں تو نقصان ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر نقصان بعد میں سمجھ میں آیا ہو اور یہ وعدہ غلط ہو گیا ہو، اس کی خلاف ورزی کرنی چاہیے، اس میں گناہ نہیں ہے۔ مثلاً وہی مثال لے لیں، جیسے ہم نے کسی سے قرض لیا ہے اور اسے یہ کہا کہ میں 1 مہینے کے بعد واپس کر دوں گا، اور پوری نیت تھی کہ واپس کروں گا، آثار بھی تھے، اچانک کوئی مشکل پریشانی پیش آ گئی ہے اور ہم باوجود کوشش کے پورا نہیں کر سکتے، تو عند اللہ ہم گنہگار نہیں ہوں گے۔ یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اذا وعد الرجل من اخیہ ومن نیتہ ان یفیہ، کہ جب آدمی کسی اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں اسے پورا کروں گا، فلم یجئ للمیعاد فلا اثم علیہ، لیکن مقررہ وقت پر وہ وعدہ پورا نہ کر سکے مجبوری کی وجہ سے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں بہت سے انسان وعدے کرتا ہے، پیسے کے لین دین کا وعدہ کرتا ہے، کسی کا تعاون کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور اسی طرح منگنی ایک وعدہ نکاح ہے، لوگ وہ کرتے ہیں۔ ان سب کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ کس سے منگنی کر لی ہے اور وعدہ کر لیا کہ ہم نکاح کریں گے، پھر بغیر شرعی اور معقول عذر کے منگنی توڑنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسا عذر پیش آ گیا کہ شریعت کہتی ہے کہ یہ واقعی عذر ہے اور آپ منگنی توڑ دیں، پھر آدمی منگنی توڑے، لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے۔ وہ معقول عذر کون سے ہیں؟ خدا نخواستہ یہ بات میں سمجھ آئی کہ جس نے لڑکی سے نکاح کا وعدہ کیا ہے وہ انتہائی بد اخلاق ہے، بے دین ہے، یہ لڑکا ایسا ہی ہے، اس میں کوئی بہت بڑا عیب ہے، تو اس وجہ سے وعدے خلاف ورزی کرنا جائز ہے۔ لیکن کوئی ایسا بڑا عیب نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے، کوئی بے دین نہیں ہے، کوئی بڑا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، اس کی وجہ سے بس دل نہیں مان رہا، مامون کہہ رہے ہیں، چچا کہہ رہے ہیں کہ منگنی توڑ دیں، وجہ بظاہر کوئی معقول نہیں ہے، تو اس وجہ سے منگنی توڑنا جائز نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ اس وجہ سے ہی پریشان ہیں کہ صبح دوپہر شام مختلف وہ منگنیاں کرتے ہیں، پھر توڑتے رہتے ہیں، تو جس سے ٹوٹتی ہے وہ بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے، لوگوں میں برا اثر پڑتا ہے کہ منگنیاں کیوں ٹوٹ رہی ہیں ان کی۔ تو جس سے وعدہ کریں پورا کریں۔ قرآن کریم میں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تم وعدے کو پورا کرو، اور یقیناً وعدے اور معاہدے کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم نے یہ وعدہ معاہدہ پورا کیوں نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے معاملات اور اخلاق دین کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔